انسان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ ان 4 چیزوں سے مل کر کے انسان بنا ہوا ہے کہ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایسا مقام عطا فرمایا تھا، طاقت عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے ان 4 چیزوں پر حکومت کی، اور 4 چیزیں ان کے تابع تھیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا، ہوا، مٹی، آگ، پانی کہ یہ کس طرح تابع ہو سکتی ہیں؟ یہاں پر ہم ان کی سیرت کو کھنگالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہوا کس طرح تابع ان کی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد کے ممبر پر جمعہ کا دن ہے، مسلمانوں کو خطاب فرما رہے ہیں، مسلمانوں کو خطبہ دے رہے ہیں۔ ادھر ایک لشکر یمن کی طرف بھیجا ہوا ہے، جس لشکر کے امیر ساریہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے یہ ممبر پر بیٹھے مسلمانوں کو خطاب کر رہے ہیں، عین اچانک ایسا ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے ساریہ پیچھے دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا معاملہ ہے، خطاب مسلمانوں سے ہو رہا ہے، باتیں ہم سے ہو رہی ہیں، اور بیچ میں ساریہ کا نام جو یہاں موجود ہی نہیں ہے، وہ فلاں جگہ پر فلاں ملک میں لڑنے کے لیے جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں، کہ اچانک ان کا نام کیسے آیا، اور یہ کیا ہے کہ پیچھے مڑو، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ روایت میں آتا ہے کہ نماز مکمل ہوئی، مسلمانوں نے، صحابہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ امیر المومنین کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور وحی کا سلسلہ وہی ختم ہو گیا، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور وہی لے کر کے جبرائیل علیہ السلام نہیں آ سکتے۔ لہٰذا ہم نے عجیب چیز آج دیکھی کہ آپ نے ساریہ کا نام یہاں بیٹھ کر کے لیا ہے، چونکہ ساریہ یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تاریخی جواب دیا کہ میں تم سے بات کر رہا تھا، تم سے مخاطب تھا، اچانک میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر آیا، میں نے دیکھا کہ ساریہ کا جو لشکر ہے اس کے پیچھے ایک پہاڑ ہے، پہاڑ سے دشمن آ رہا تھے، اور میں نے ان ساریہ کو جو ہی آواز لگائی پہاڑ کی طرف دیکھو، اور وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اب مسلمانوں نے اس تاریخ کو قید کر لیا، اس دن کو، اس موقع کو، ان باتوں کو قید کر دیا کہ اب وقت گزرا، حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ اپنا لشکر